جسے ہم اور آپ آخری جمعہ کہتے ہیں، اس جمعے میں یقیناً ایک مسلمان الوداع جمعہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جب وہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں اخلاص اور نیت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جب وہ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست دراز کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں پر وہ نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے جب وہ روتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، تو وہ غفور الرحیم اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کو، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا حکم الحاکمون ہوں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں خالق کائنات ہوں، اے فرشتوں یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، یہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ اپنے لیے اگر بخشش کی دعا مانگے گا میں اس کو بخشش فرماؤں گا، اور اگر دوست و احباب کے لیے اگر دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو سارے جہان کا رب العالمین ہے، اور کروڑا درود و سلام کا نذرانہ نبی مکرم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جو ساری کائنات کے مصطفیٰ ہیں۔ آئیے کچھ لب کشائی کرنے سے پیشتر ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی مکین سید عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کر لیا جائے، اور بآواز بلند پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اور تمام مسلمانوں کے سینوں میں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس خالق کائنات نے کرم فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اور کسی نبی کو امت میں نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر سارے نبیوں کو امتوں میں ممتاز اور بلند و بالا عطا فرمایا۔ آج یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر دیا، اور ہم وہ مسلمان اپنے محبوب کی محبتوں کو اپنے سینے میں بساتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور یقیناً ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ جب تک کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اپنے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارے، تو یقیناً ایسے زندگی گزارنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کرامت عطا فرمائے گا۔ آج یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ
ہمارے اور آپ کے سروں پہ جلوہ فگن ہے۔ یقیناً 11 مہینہ انتظار کرنے کے بعد یہ مہینہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے جا رہا ہے جو جس کا دن اور جس کی ہر رات، ہر شان، ہر آن اور ہر لمحہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ یقیناً وہ خوش نصیب مسلمان اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو منور و مجلہ کرتے ہیں، وہ بڑی ہی خوش نصیب ہیں کہ وہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ کا احترام بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر اللہ کا تقرب بھی حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہے جس نے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہر لمحہ یہ کوشش کرتا رہا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اور اپنی بارگاہ کا قریب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے، اسے رمضان شریف کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اسے قرآن مقدس تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جس بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور وہ مومن کا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان کا احترام بھی کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اپنے دل کو مسرور کرتا ہے اور دل کو تسلی بخشتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ساری دنیا کے تذکروں سے دل کو تسکین نہیں ملتا، لیکن یقیناً اللہ کے ذکر سے یہ دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون میسر آتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا مقدس مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، تو وہ مقدس مہینے کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور نماز اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کرتے ہیں۔ یقیناً جب یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ان کی نظروں سے گزرتا ہے اور جب یہ دن بدن گزرتا چلا جاتا ہے، جس میں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ پہلا رمضان شریف کا عشرہ یہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور یہ تیسرا عشرہ یہ جہنم کا چھٹکارے کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یقیناً یہ رمضان شریف کے مقدس مہینہ آتے ہی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً ان کے دل کو تسلی ملتی ہے اور دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان یہ رمضان شریف کا یہ دن گزر گیا اور الوداع کا جو جمعہ آ رہا ہے جسے ہم اور آپ آخری جمعہ کہتے ہیں، اس جمعے میں یقیناً ایک مسلمان الوداع جمعہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جب وہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں اخلاص اور نیت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جب وہ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست دراز کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں پر
وہ نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے جب وہ روتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، تو وہ غفور الرحیم اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کو، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا حکم الحاکمون ہوں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں خالق کائنات ہوں۔ اے فرشتوں یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، یہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ اپنے لیے اگر بخشش کی دعا مانگے گا میں اس کی بخشش فرماؤں گا، اور اگر دوست و احباب کے لیے اگر دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو جب وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے الوداع جمعہ میں جب اپنے سابقہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہے تو خالق کائنات الہ العالمین پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو بخشش فرماتے ہوئے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اس کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ہماری ایک یہی ہونا چاہیے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ الوداع آیا، اور یہی الوداع یہ آخری عشرے میں یہ شب قدر بھی ہے، جس شب قدر کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک یہ شب قدر کی رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یقیناً یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام جو زبان سے ادا کرتا ہے یقیناً اس کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کا کلام جب وہ صدق و دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی پاک ہوتی ہے، اور جب وہ قرآن مقدس جھوم کر تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک رسی کا سرا تلاوت کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک رسی کے سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اتنا قرب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے پروردگار عالم سے۔ نوری رمضان is brought to you by زید انوار، ڈائریکٹر قاری احمد فاؤنڈیشن، دلور تھنڈر، ڈائریکٹر BM ایکتا انڈسٹریز، محمد جمال الدین، MD پریمیئر نالج سٹی سونارپور، اخلاق احمد، ایکس کاؤنسلر وارڈ 43، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل، سوما چودھری، کاؤنسلر وارڈ 37 KMC، اظہر اقبال، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 61 TMYC، شارق احمد، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 64 ترنمول کانگریس، ندیم احمد خان، MD کلیمز کنسٹرکشن، ذوالقرنین علی، فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، حاجی برکت علی، پریزیڈنٹ متھلانچل ویلفیئر سوسائٹی، حیدر علی خان، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 108، پرینکا ساہا، کاؤنسلر وارڈ نمبر 46 KMC، مدثر نظر، سوشل ایکٹیوسٹ، فوڈ پارٹنر اشرف بریانی سینٹر توپسیا، اینڈ قیوم اسپیشل لچھا، میکرز آف فائنسٹ کوالٹی آف لچھا۔ تو قرآن مقدس کو اس مہینے میں، اس رات میں جو شب قدر ہے اس میں نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس شب کو پالے یعنی شب قدر کو پالے، اور اس شب قدر کو پانے کے بعد وہ اخلاص اور ننگت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ رات کی عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ شب قدر ہے، اس لیے یہ رات جب آئے تو ہم اب آپ اس رات کو جانے نہ دیں، بلکہ الوداع جمعہ ہے، الوداع جمعہ کا بھی اہتمام کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو شب قدر کی رات پالیں، شب قدر کی رات میں بھی ہم اور آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے تو یقیناً اس کا بدلہ کوئی دنیا والا نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تو پروردگار عالم کتنا عطا فرمائے گا یہ خدا دینے والا جانے، یہ بندہ پانے والا جانے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے میرا خالق راضی ہو جائے، مجھ سے میرا مالک راضی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے جب
مومن بندے جب دنیا سے زندگی گزار کر اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی ریاضتوں میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، جب وہ مومن بندے جب دنیا سے رخصت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں اپنے رحمت سے انہیں جنت عطا فرمائے گا، تو وہ مومن بندے جنت میں ہونے کے باوجود بھی وہ مومن بندے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، مضطرب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندو تم بے چین کیوں ہو؟ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم مضطرب کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میری جنت میں کسی چیز کی کمی پا رہے ہو؟ تو وہ مومن بندے مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے پروردگار نہیں، تیری جنت تو لاجواب ہے، تیری جنت تم بے مثال ہے، تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ پھر تم پریشان کیوں ہو، بے چین کیوں ہو، مضطرب کیوں ہو؟ تو وہ مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ ساعت آ چکی ہے، وہ لمحہ آ چکا ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، میرے فرشتوں اس مومن بندے کے چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا اس کے چہرے سے میں نقاب کیسے ہٹاؤں؟ یہ تو گنہگار تھے، یہ تو خطاکار تھے، یہ تو مجرم تھے، یہ تو سیاہکار تھے، ان کے چہرے سے نقاب کیسے ہٹاؤں؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، نا اے فرشتو، یہ تو عبادت کرنے والے تھے، یہ تو ریاضت کرنے والے تھے، یہ تو بندگی کرنے والے تھے، یہ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، یہ تو قرآن ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو منور و مجلہ کرنے والے تھے، یہ تو دعوت اللہ یعنی لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، دین کی تبلیغ کرنے والے تھے، اس لیے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ اللہ کا ارشاد پاتی ہی حکم کے تعمیل کرتے ہوئے وہ فرشتے مومن بندے کے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے۔ وہ مومن بندے کے چہرے سے جیسے ہی نقاب ہٹے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے وہ مومن بندے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا دار عمل ہے اور آخرت دار جزا ہے، اس لیے تم دنیا سے جو عمل کر کے آئے ہو آج اس کا بدلہ دیا جائے گا، آج اس کا صلہ دیا جائے گا، آج اس کی جزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا سما ہوگا کہ جب ایک مومن بندے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے خالق کائنات کے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کریں گے، کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، زمین آسمان سورج چاند، یہ ساری چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا، لیکن بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب انسان بنتا ہے کہ انسان ایسے نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں نا، ایک کرکٹ کھیلنے والا کرکٹ کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ گراؤنڈ اس کے لیے چاہیے کہ گراؤنڈ میں جائے گا تب وہ کرکٹ کھلاڑی بنتا ہے۔ ایک اگر ٹیچر بننے والا جب ٹیچر بنتا ہے اس کے لیے اسکول چاہیے، اس کے لیے کالج چاہیے۔ اسی طرح سے اچھا انسان بننے کے لیے یہ اللہ کا گھر چاہیے، مسجد چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، آپ بہترین انسان بنیں گے، بہترین مومن بنیں گے۔ اور اللہ کا گھر یہ ایسا گھر ہے کہ جب اللہ کے گھر میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو اپنے ذکر سے اور اپنی یاد سے منور و مجلہ فرما دیتا ہے۔ ایک مومن بندے کے لیے اور کیا چاہیے؟ ایک مومن بندے کے لیے صرف یہی چاہیے کہ مجھ سے میرا رب اور میرا رسول راضی ہو جائے، اور جن سے خالق اور خالق کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ پھر دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے اور آخرت بھی نواز دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ مال ہم تو جمع کرتے ہیں، مال کے لیے ہم دنیا میں آگے پیچھے کرتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، لیکن میں آخری میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ الوداع جمعہ ہے، یہ الوداع جمعہ کو ہم اور آپ مس نہ کریں۔ اور جو شب قدر کی راتیں جو آ رہی ہیں، اس رات کو قدر کرتے ہوئے ہم اس رات کو مس نہ کریں، بلکہ اس رات میں اللہ کی عبادتوں سے اپنے دل کو منور و مجلہ کریں، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور و مجلہ کریں، اور اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور
ہمیں اور آپ کو قرب حاصل ہو، اس لیے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا سے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس لیے ہم تو اپنی دنیا میں زندگی جس طرح گزارتے ہیں گزاریں، ہم مال بھی کمائیں، پیسے بھی کمائیں، تجارت بھی کریں، گھر بار بھی دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو ہمیں ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہر کام ہمیں انجام دینا ہے، لیکن مال اور اعمال یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال نے فرمایا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کرنا ہے۔ اس لیے دنیا کا دستور ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس بندے کو اگرچہ وہ نماز نہ پڑھے، اگر روزہ نہ رکھے، اگر کچھ نہ کرے، اگر جو ہے سے ذکر و اذکار نہ کرے، لیکن دنیا کا جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے بغل میں بیٹھاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اپنے بغلوں میں بیٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کا مال ہے، اس لیے اسے دنیا میں عزت مل رہی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جس شخص کے پاس دنیا کا مال ہوتا ہے اسے عزت ملتی ہے، تو پتہ چلا کہ دنیا میں عزت کمانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، آخرت میں عزت کمانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج کے اس حالات بنگال اور چینل کے ذریعے میں یہی آپ تک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور ہمیں رمضان تک ہمیں اور آپ کو یہ زندگی میسر آئی ہے، تو یقیناً رمضان میں خوب عبادت و ریاضت و اپنے دل کو منول و مجلہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، سب کچھ پہچانا، یقیناً اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم رکھا ہے۔ اور آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف اپنے سینے میں بساتے ہوئے لرز گیا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہم اور آپ یہاں زندگی گزار کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو رمضان جیسے مقدس مہینہ جو ہر ساتھ ہر لمحہ ہر آن جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اور یہ کوشش کریں کہ صرف عبادت رمضان ہی تک محدود نہ رہے، بلکہ ہماری عبادت 11 مہینہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور نماز پڑھیں، سجدہ کرتے چلے جائیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتی، ہمیں رکوع کرنے نہیں آتا، ہمیں سجود کرنے نہیں آتے، ہمیں تحیات اور درود شریف پڑھنے نہیں آتے۔ نہیں، آپ جو ہے سے مسجد میں آئیں، اس لیے کہ مسجد میں آئیں گے تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ اگر رکوع کریں گے تو رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کریں گے تو رکوع کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سجدے کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں۔ میرے بھائی، یہ ہمیشہ زندگی میں جو سجدہ کرتے رہیں گے، قسم خدا کی یہ سجدوں میں سے پوری زندگی کے سجدوں میں سے اگر ایک سجدہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو اسی سجدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برس رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں میں نہا رہے ہیں۔ اس لیے شب قدر اور الوداع جمعہ جو آ رہا ہے، تو الوداع جمعہ میں کثرت کے ساتھ آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے جبین ناز کو خم کریں اور اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں۔ وہ خالق کائنات پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو پروردگار عالم ہماری دعا کو رد نہیں فرماتا، اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان شریف کے مقدس مہینے سے کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے اور الوداع جمعہ کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے اور شب قدر کی راتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مالا مال عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Qari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, ex-Councillor Ward 43,
General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor, Ward 37 KMC. Azhar Iqbal, President, Ward number 61 TMYC. Shariq Ahmed, President, Ward number 64 Trinamool Congress. Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction. Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation. Haji Barkat Ali, President, Mithilanchal Welfare Society. Haider Ali Khan, Social Activist, Ward number 108. Priyanka Saha, Councillor, Ward number 46 KMC. Mudassar Nazar, Social Activist. Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia. And Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of lacha.